السلام علیکم مومنین، امید ہے آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ 13 رجب کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بالکل بھی باہر نہیں جا سکی، نہ میں تیار ہوئی اور نہ ہی میں کسی مسجد میں جا سکی، تو اس وجہ سے میں اپنا 13 رجب کے میلاد کا ولاگ نہیں بنا سکی، اس کے لیے معذرت۔ بٹ آج کی ویڈیو میں ہم مولا کائنات کی ولادت سے متعلق بات کریں گے، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ کچھ لمحے زمین کے نہیں ہوتے، وہ آسمان کے ہوتے ہیں، اور ایسا گہرا اثر تاریخ میں چھوڑتے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کعبہ مکمل بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گھر ہمارے معبودوں کا ہے، یہاں کچھ نہیں بدلے گا۔ حق کمزور اور باطل طاقتور نظر آتا تھا۔ کھلے عام لوگوں پر ظلم و ستم جاری رہتا تھا، جس کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ مگر اسی تاریخی اندھیرے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں توحید کی شمع روشن تھی۔ یہ تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر، جو نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے، بلکہ آنے والی ایک عظیم ہستی جو امامت تھی اس کے بھی محافظ تھے۔ رجب کی سیاہ رات تھی، ایک عجب سا سماں بندھا ہوا تھا۔ ہر طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر شے، کائنات کی ہر ایک شے، چاہے وہ ستارے ہوں یا چاند، کسی بڑی ہستی کے انتظار میں ہے۔ کعبہ خاموش اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس میں اللہ نے آنے والی شخصیت کے لیے اس کی پیدائش کا انتظام خود اپنے خانہ کعبہ میں کروایا تھا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، پروردگارا، محمد کے لیے مددگار بھیج، رسول خدا کے لیے مددگار بھیج۔ سرکار ابو طالب اس بات سے واقف تھے کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ نسل ابراہیم علیہ السلام کا وہ چراغ ہے جو سبھی اندھیروں کو چیر ڈالے گا۔ فاطمہ بنت اسد، جو سرکار ابو طالب کی زوجہ تھیں، وہ اس عظیم ہستی کی آمد کی منتظر تھیں کہ جس کی آمد سے سبھی اندھیرے مٹ جانے والے تھے۔ تبھی ان کے دل میں اچانک ایک نورانی سکون اترا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خود اللہ انہیں خانہ کعبہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ کوئی وحی نہیں تھی ان کی طرف، یہ اللہ کا ایک خاص پیغام تھا جو ان کے دل پر اترا، اور انہیں اللہ نے خود خانہ کعبہ کی طرف بلا لیا۔ گویا جیسے خانہ کعبہ خود پکار کر کہہ رہا ہو کہ میرے پاس آؤ کہ آج میں تمہارا ٹھکانہ ہوں۔ فاطمہ بنت اسد رات کے ٹائم اسی وقت نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب چلی گئیں۔ فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ جب رب بلاتا ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ رکن یمانی کے قریب دیوار خود بخود شق ہو گئی۔ یہ کوئی دروازہ نہیں تھا جو کھل گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ دیوار اپنے آپ پھٹ گئی۔ فاطمہ بنت اسد اس نورانی شگاف میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد وہ دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی۔ قریش کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کسی طرح سے کھل جائے، مگر ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ حیرت زدہ تھے کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی آخر یہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا۔ ان کی سبھی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ معاملہ عام انسانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ضرور اس میں اللہ کی کوئی حکمت شامل ہے۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبے کی مہمان بن کر رہی، نہ بھوک نہ پیاس۔ کھانا جب دل چاہتا آسمان سے اللہ خود ان کے لیے معجزے کے طور پر بھیج دیتا۔ خانہ کعبہ خود امام المتقین، شیر خدا، امام علی علیہ السلام کی مہمان نوازی بجا لا رہا تھا۔ یہ تھا وہ دن جسے 13 رجب عام الفیل کے طور پر دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ تاریخ نے پہلی بار یہ معجزہ دیکھا کہ اللہ کا خانہ کعبہ گھر ایک نومولود کے آنے سے اتنا جگمگا اٹھا ہے۔ فاطمہ بنت اسد امام علی علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر ہی موجود تھی۔ یہ نور ولایت تھا،
یہ نور امامت تھا کہ جو پوری کائنات میں جگمگا رہا تھا اور خانہ کعبہ میں روشنی بن کر چمک رہا تھا۔ وہ مقام امام علی علیہ السلام کے لیے منتخب ہوا کہ جو مسلمانوں کے لیے کبھی قبلہ بننے والا تھا۔ فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ میرا یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک خانہ کعبہ میں نہ آنکھیں کھولی اور نہ ہی آپ نے اپنی ماں کا شیر لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن تک بند رہنے والا کعبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اپنے آپ کھل گیا ہے۔ گویا کہ رسول خدا کے مبارک قدم پڑتے ہی خانہ کعبہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جب رسالت مآب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور امام علی علیہ السلام کو اپنی آغوش مبارک میں لیا، تب امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی، جس کے بعد آپ نے یہ کلمات ادا کیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کی پہلی صدا تھی جو رسول خدا کی گود میں آواز بلند ہوئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کی گود میں سورہ المؤمنون کی تلاوت بھی فرمائی کہ جبکہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بے شک تم ہی میرے وصی اور میرے جانشین ہو۔ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو پہلی بار علی کہہ کر پکارا۔ ایک نور نے دوسرے نور کا دیدار کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عین اللہ۔ پھر آپ کے ننھے ننھے ہاتھ مبارک دیکھے، پھر فرمایا ید اللہ۔ پھر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کے فرمایا وجہ اللہ۔ پھر آپ کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا وصی ہو، جانشین اور ہوگا۔ قریش کے سبھی سردار، ابو سفیان، ولید بن عتبہ اور ابو جہل جیسے سبھی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان سبھی کے چہروں پر حیرت جمی ہوئی تھی۔ اچانک رسول خدا اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں لیے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ ہجوم میں ہر طرف سرگوشیاں پھیلنے لگیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے نکل رہی ہیں، اور وہ بھی بچے کو آغوش میں لے کر۔ ہر طرف یہی بات ہونے لگی۔ کسی کی آنکھیں بند اور کسی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اسی میں ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑنے کے بعد اور آپ کی آغوش میں علی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ جو بچہ خانہ کعبہ میں آیا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے یہ اعلان کیا کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ وہ بچے کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں، اور یہ عظیم واقعہ ہر کتاب میں چھپ گیا۔ جانشین رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا اور مسجد میں شہادت دی۔ ان کی ظاہری حیات اللہ کے گھر سے شروع ہوئی اور اللہ ہی کے گھر پر ختم ہوئی۔ یہی امام علی کی ابدی پہچان ہے۔ تو یہ ہے 13 رجب کی یاد کا خوبصورت واقعہ جو ہر مومن کے دل میں یاد کے طور پر چھپا ہوا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔